آپ کسی ایسی ہستی کے بارے میں ہرگز نہیں جانتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برابری کرنے والی، اور یہ اسم اعظم ہے۔ جو آدمی، جو مسلمان، جو مومن بندہ اس نام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی اچھے اور پیارے پیارے نام ہیں، تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ اسماء الحسنى کی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ایک نام کا معانی، مفہوم، اس کی فضیلت اور اہمیت اور اس کی تاثیر آپ احباب کے سامنے رکھیں گے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں، اس کی معرفت کو حاصل کریں، تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو۔ اللہ یہ رب العالمین کی ذات بابرکت کا اسم ذات یا پھر ذاتی نام ہے، اور یہ نام تمام ناموں میں سے سب سے زیادہ بڑا اور جامع نام ہے، اسی لیے نہ تو اس کی کوئی تثنیہ ہے، نہ جمع ہے، اور نہ ہی کوئی تانیث ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس نام کا تذکرہ، یہ نام جو ہے اللہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں 2697 بار آیا ہے۔ کوئی اور ذات اس نام سے منسوب نہیں، اور نہ ہی مخلوق میں سے کوئی اس کا ہم نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی آپ کسی ایسی ہستی کے بارے میں ہرگز نہیں جانتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برابری کرنے والی اور اس ذات کے مشابہ اور مماثل ہو، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، دوسرے مربوب، وہ خالق ہے، اور دیگر مخلوق وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر لحاظ سے بے نیاز ہے، اور دوسرے ہر لحاظ سے بذات محتاج ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر لحاظ سے کامل مطلق کا مالک ہے، اور دیگر تمام ناقص ہیں۔ کسی میں کوئی بھی کمال نہیں سوائے اس کے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے عطا کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ نام جو ہے اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ جو آدمی، جو مسلمان، جو مومن بندہ اس نام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1493 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، جو آدمی ان الفاظ کے ذریعے سے دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی اس دعا کو سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کہتے ہیں تو نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے ایسے نام کے ذریعے سے سوال کیا ہے، ایسے نام کے ذریعے سے تو نے دعا کی ہے، اذا سئل بہ آتا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے اس نام سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے اس نام کے ذریعے سے
کوئی دعا کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ یہ اسم جو ہے اسم اعظم بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے سے اپنے مومنین بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں، جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو عطا بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، دعا کرنے سے پہلے یہ کلمات لازمی پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت اور پیار بھی کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ اللہم انی اسألک انی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔